الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکا سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک مرتبہ پھر سے عید الاضحیٰ جیسا مقدس اور متبرک دن عطا فرمایا ہے. ہم تمام کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، چونکہ یہ وہ دن ہے جس دن میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی سنت، آپ ہی کا وہ طریقہ مبارک جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوا، قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے اس قربانی کو واجب کر دیا گیا ہے. تو ہمیں اس بات پر رب تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید الاضحیٰ کا دن نصیب فرمایا اور عیدگاہ کے اس وسیع و عریض میدان میں اللہ نے ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 2 سال سے ہماری عیدگاہیں ماند پڑی ہوئی تھی، عیدگاہیں مقفل ہو چکی تھی. کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ساری دنیا میں کوہرام برپا ہو گیا. آپ اور ہم اس سے واقف ہے، کوئی نئی بات، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. دنیا میں کیسی کیسی تباہی مچ گئی، کیسے کیسے حالات ہو گئے، کن کن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں اور کیسے کیسے حالات کو ہم نے فیس کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے نگاہوں میں ہمارے پیش نظر ہے. لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے یہ دن نصیب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پھر سے آج عیدگاہ کے اس میدان میں نماز عید ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ کا اور ہمارا یہاں آنا، اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے نہ آپ کا کوئی کمال ہے. یہ فضل خداوندی ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں زندگی نصیب فرمائی. محترم سامعین کرام، آپ غور کریں، گزشتہ 2 سال کے اندر ہمارے کتنے رشتہ دار، کتنے ہمارے دوست، کتنے ہمارے پڑوسی، کتنے ہمارے ملاقاتی اس کرونا وائرس کی وبا میں آ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے، انتقال کر گئے. بہت سے لوگ اس کرونا وائرس کی وبا میں انتقال کر گئے ہیں. ہمیں اپنے ان مرحومین کو یاد بھی کرنا ہے.
ان کی مغفرت کی دعائیں بھی کرنا ہے، ان کی شہادت کے درجے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا بھی ہے۔ لیکن سب سے اہم کام جس کرونا وائرس کی وبا میں آپ اور ہم نے جو سبق سیکھا ہے، جو پیغام ہمیں اس وبا سے ملا ہے، اس کا پیغام، اس کا نصیحت، اس کی عبرت ہمیں اپنے سینوں میں بسانا چاہیے۔ آج اللہ نے ہمیں اس وبا سے محفوظ کیا اور آپ اور ہم کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ ہوئے۔ بہت سے لوگ اس وبا کا شکار بھی ہوئے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب بھی ہو گئے۔ لیکن آپ اور ہم یہ جانیں، اگر ہم کرونا سے بچ گئے تو کیا ہم نے آب حیات بھی لیا ہے؟ کیا ہم کبھی بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے نہیں گئے؟ کرونا سے بچ گئے تو کیا حقیقت میں ہم ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کے لیے موت سے بچ گئے؟ بات ایسی نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کو اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، کرونا ہو یا کوئی اور وبا ہو، کوئی اور بیماری ہو، کسی نہ کسی طریقے سے دنیا میں آئے ہیں۔ خالق کائنات کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ لینا ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ فرمایا گیا کہ ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک جان کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، ایک پیریڈ ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ فرمایا جب اس کا وقت آ جاتا ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، فرمایا نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ یہ موت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت سے کوئی انسان دنیا میں بچ نہیں سکتا۔ دنیا میں انکار کرنے والوں نے خدا کا بھی انکار کیا، لیکن موت کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ موت ایک حقیقت ہے، ایک کڑوی سچاہٹ ہے، اس کو ہر ایک بندہ، ہر ایک انسان تسلیم کرتا ہے۔ تو موت سے بچنا یہ تو ہو نہیں سکتا، تو کیا کریں؟ کرنا یہ ہے کہ ہمیں اس موت کی تیاری کرنا ہے۔ اس موت سے آنے سے پہلے، دار فانی سے کوچ ہونے سے پہلے، یہاں پر سے رخصت ہونے سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی قبر کی تاریکی سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ اس موقع کو مجھے اور آپ کو اور ہر مومن کو، ہر ایمان والے کو اس موقع کو انتہائی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آج قربانی کا دن ہے، یاد رکھ لیں قربانی کے فضائل تو بہت ہیں، وقت کی قلت ہے، میں ان فضائل کو نہیں سنا سکتا، لیکن آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ قربانی کی جو اصل روح ہے، قربانی کا جو اصل مقصد ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے، یاد رکھ لے قربانی کوئی ایک رسم کا نام نہیں ہے کہ آپ جانور کو بازار سے خرید کر لائے ہیں، اس کے حلق پر سے چھری چلائیں گے، بس یہی قربانی کی حقیقت ہے۔ نہیں نہیں، یہ قربانی کی حقیقت نہیں ہے، یہ تو قربانی کا ظاہر ہے، یہ قربانی کا عمل ہے۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کی روح کیا ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ آؤ اللہ کے کلام قرآن سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے کلام تو بتلا کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی کی روح کیا ہے؟ اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ قرآن کی آیت مبارکہ ہے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندو، اللہ کی بارگاہ میں تم جس جانور کو قربان کرتے ہو، اس جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے۔ گوشت تو تم کھا لیتے ہو، تقسیم کر دیتے ہو، رشتہ داروں میں، غرباء میں گوشت تو بٹ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گوشت نہیں جاتا ہے۔ فرمایا نہ خون اس جانور کا رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اسی لیے کہ خون تو بہہ جاتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایک چیز ہے جو تمہارے رب کی بارگاہ میں پہنچا کرتی ہے،
ایک چیز ہے جو تمہارے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو تقوی ہے، جو پرہیزگاری ہے، جو اخلاص ہے، جو للہیت ہے، جو جذبے کے ساتھ تم نے قربانی دی ہے، وہ دل کی نیت، وہ تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا کرتا ہے، دلوں کا تقوی خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا مقصد نہ گوشت کھانا ہے، قربانی کی روح صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے، قربانی کی جو اصل روح ہے اپنے دل کی اصلاح کرنا ہے، اپنے قلب کی اصلاح کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ یعنی دل کی پاکی، قلب کی اصلاح یہ بہت عظیم نعمت ہے اور یہی رب کی بارگاہ میں پہنچا کرتی ہے۔ تو آج ہمیں قربانی کی روح کو سمجھنا چاہیے، قربانی کے پیغام کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے قلب کی اصلاح کرے، اپنے دلوں کی اصلاح کرے۔ حدیث پاک میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، سارے معاملات صحیح ہے۔ وہ گوشت کا لوتھڑا کون سا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ تمہارے سینوں میں دھڑکنے والا دل ہے، دل پاک ہے، دل کے اندر خیالات پاک ہے، سوچ و فکر پاک ہے، دل کی نیت پاک ہے، درست ہے، تو انسان کی ساری زندگی کامیاب ہو جایا کرتی ہے، انسان کے سارے معاملات بہتر ہو جایا کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں قربانی کے اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر جذبہ ایمانی کو پیدا کریں، اپنے دلوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ آپ اور ہم قربانی کرتے ہیں، ہماری نظر صرف جانور تک محدود ہوتی ہے کہ جانور میں کتنا گوشت نکلے گا، جانور مہنگا ہو گیا، سستا ہو گیا، ہماری نگاہیں جانوروں تک ہے۔ لیکن آپ کو بتلاؤں، جب آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی سے پہلے دعا پڑھتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا تو طویل ہے، اس میں کا ایک حصہ میں آپ کو سناؤں جو قرآن کی آیت بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ ہر قربانی دینے والا دعا پڑھتا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ سن لے، قربانی دینے والا رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے پاک پروردگار، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی دینے والا رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے کہ مالک، آج تیرا حکم ہے میں جانور کو قربان کر رہا ہوں، تیرا حکم ہے میں جانور کے حلق پر سے چھری چلا رہا ہوں، مالک تیرے حکم پر میں صرف جانور کو ہی قربان نہیں کروں، کبھی اب موقع آیا تو اپنی جان کو بھی قربان کر دوں گا، اپنے مال کو بھی قربان کر دوں گا، اپنی اولاد کو بھی تیری رضا کے لیے قربان کر دوں گا۔ تیری رضا و خوشنودی میری زندگی کا ہر لمحہ، میری زندگی کا ہر وقت صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہے، تیری خوشنودی کے لیے ہے۔ یہ قربانی کی اصل حقیقت ہے کہ بندہ اس بات کا اظہار کرے، رب سے وعدہ کرے، خدا کی بارگاہ میں معروضہ کرے کہ مالک جو کچھ بھی دیا ہوا ہے تیرا ہی ہے، مال بھی تیرا ہی ہے، اولاد بھی تیری ہی ہے، میری جان بھی تیری ہی ہے۔ جب کبھی موقع ملے گا تیرے حکم پر، تیری رضا پر، تیری خوشنودی پر اپنا مال، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ قربانی کی اصل حقیقت ہے، یہ قربانی کی روح ہے۔ صرف جانور کو ذبح کرنے لینا ہی قربانی کی اصل نہیں ہے۔ قربانی کی روح یہ ہے کہ بندہ یہ تصور کرے کہ مالک جو کچھ بھی ہے تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں، ہر چیز کو تیری راہ میں قربان کروں گا۔ یہ قربانی کا مفہوم ہے۔ لیکن آج کرونا وائرس کی
وبا سے ہمیں سبق اور درس، عبرت، نصیحت حاصل کرنے کے بجائے آج ہمارا مسلم معاشرہ غفلت میں، لاپرواہیوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ کیسے کیسے حالات، کیسی کیسی پریشانیاں، معاشی اعتبار سے لوگ تنگ دست ہو گئے، گھروں میں کھانے کے لیے محتاج ہو گئے، اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ پریشان حال نظر آ گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، میں بولنے والے میں کرنے لگ گئے، ایسے ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم مسلم قوم پر نظر ڈالتے ہیں، ہماری قوم کے اندر انفرادی طور سے لے کر اجتماعی طور تک ہماری زندگیوں میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا ہے، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ ہم نے کورونا سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہے۔ آئے دن ہٹے کٹے جوان بھی دنیا سے گزر گئے، طاقتور بھی دنیا سے گزر گئے، بڑے بڑے دولت مند، کروڑ پتی، ارب پتی لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ سب کچھ ہو گیا، نہ مال، نہ دولت، نہ طاقت، نہ پاور انسان کے کام آ سکا، کچھ نہیں ہو سکا۔ صرف اور صرف ساری دنیا ایک مجبور لاچار ہو گئی۔ بڑا سپر پاور کہنے والے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، ساری تباہی و بربادی ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جیسے ہی لاک ڈاؤن کا کھلنے کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، ہمارے پاس آئے دن قتل و غارت گری کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، اخبارات گواہ ہے، ٹی وی چینلز گواہ ہے، سوشل میڈیا گواہ ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی ڈھکی ہوئی بات نہیں ہے۔ آئے دن لڑائی جھگڑے، فتنے فسادات، قتل و غارت گری، کہیں اور کی بات نہیں، اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، اپنے ہی محلوں کی بات کر رہا ہوں۔ گلی گلی قتل ہو رہا ہے، قتل، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اور ایک دوسرے کے جان کی، خون کے پیاسے انسان دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ آج ہماری قوم اتنی دین سے دور ہو چکی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے دوری اختیار کر چکے ہیں۔ میرے آقا نے ایک موقع پر ایک جانور کو سرکار نے دیکھا، ایک گدھا تھا، اس کے چہرے کو کسی نے زخمی کر دیا، داغ لگا دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس گدھے کو دیکھا کہ کسی نے اس کے چہرے پر داغ لگا دیا، چہرے کو زخمی کر دیا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جلال آ گیا۔ میرے آقا ناراض ہو گئے، ہے تو گدھا ہے تو جانور ہے، اسے قتل نہیں کیا گیا، صرف چہرے کو زخمی کیا گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جس نے اس گدھے کو، اس جانور کو جس نے زخمی کیا ہے، اللہ کی لعنت اس پر برستی رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک جانور کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تو میرے آقا کو اتنا جلال ہے۔ یہ آج ہم اپنے آپ کو امت مسلمہ، خیر امت، اشرف المخلوقات، یہ سارے اللہ نے خوبیاں عطا فرمائی ہے، لیکن آج انسانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، کھلے عام سروں پر پتھروں کو ڈال کر قتل کیا جا رہا ہے، کھلے عام ہتھیاروں سے ہلاک کیا جا رہا ہے، اور آج ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات، یہ روز بروز کے واقعات سے ہم تمام کو ایک پیغام مل رہا ہے، ایک سبق مل رہا ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، مدینے والے آقا، گنبد خضرا کے مکین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ غلامی، حضور سے رشتہ محبت، رشتہ عقیدت، رشتہ وفاداری آج ہمارا منقطع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج عیدگاہ کے میدان سے ہم تمام کو یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو قتل و غارت گری کے واقعات، جو خودکشی کے واقعات، جو برے برے حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کا تدارک کیا جائے، ان چیزوں کو کیسے روکا جائے، یہ قتل کے واقعات کو، یہ خودکشی کے واقعات کو، ان تمام چیزوں کو کیسے ختم کیا جائے، ہم تمام کو اس بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ ہم سے کیا خطا ہو رہی ہے، کہاں ہم سے لاپرواہی ہو رہی ہے، کیوں ایسے حالات ہو رہے ہیں۔ آئے دن قاتل بھی کلمہ گو ہے، مقتول بھی کلمہ گو ہے،
میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے روئے زمین کے سارے انسان محفوظ رہے، مامون رہے، وہی مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا الناس، سارے لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت، اپنے ہو یا پرائے ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، مومن وہ ہے جو دوسروں کو امن پہنچانے والا ہو، مومن وہ ہے جو دوسروں کو سلامتی پہنچانے والا ہو، مومن وہ ہے جس سے روئے زمین کے سارے انسان محفوظ رہے۔ حقیقت میں وہی مومن ہے۔ سرکار نے مومن کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے۔ لیکن آج ہم اس تعریف پر غور کریں اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے، غیر تو غیر ہے، اپنے بھی ہم سے روٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے اپنوں کو ہماری زبان سے تکلیف ہے، ہمارے ہاتھ سے تکلیف ہے، تو خدا را حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، غفلت سے بیدار ہو جائے، غفلت والی زندگی کو چھوڑے، اللہ اس کے رسول کی رضا والی زندگی کو اختیار کرے، من چاہی زندگی کو چھوڑے، رب چاہی زندگی کو اختیار کرے، اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرے، اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائے۔ یہ غفلت، یہ قتل و غارت گری، یہ بے حیائی، یہ خودکشی، ان تمام واقعات سے ہم اپنی قوم و ملت کو محفوظ رکھیں۔ محفوظ کیسے رکھیں گے؟ ایک اہم کام جو ہم تمام کو کرنا ہے، ایک اہم کام جو مجھے اور آپ کو اور سارے مومنین اور مسلمانوں کو جو کام کرنا ہے، وہ اہم کام آپ کو بتلاؤں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ماشاءاللہ مہمان خصوصی حضرت قبلہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ حضرت کا خطاب آپ تمام کو انتہائی اطمینان کے ساتھ اور انتہائی وضاحت کے ساتھ حضرت کا ایمان افروز خطاب سماعت کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان موجودہ حالات میں جہاں پر قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات، خودکشی کے واقعات اور آئے دن لڑائی جھگڑوں کے واقعات، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے والدین کی، ماں باپ کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی لیے اچھی پرورش کرے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت دے۔ خاص طور پر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھا ماحول دے، اچھی صحبت دے۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، بزرگوں نے کہا کہ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دیا کرتی ہے اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دیا کرتی ہے۔ تو یہ جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں، کوئی بچہ پیدائشی ہاتھ میں چھری لے کر پیدا نہیں ہوتا، کوئی بچہ کسی کو قتل کرنے کا، کسی شراب پینے کا پیدائشی یہ عادی نہیں ہوتا، بلکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ حدیث پاک کی روشنی میں ایمان پر، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب ماحول خراب ملے، ظالموں کا ماحول ملے، بے حیا لوگوں کا ماحول ملے، قاتلوں کی صحبت ملے، جیسوں کی صحبت انسان اختیار کرتا ہے ویسا ہی اثر اس پر پڑا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے قاتلین کی فہرست ہے وہ یوں ہی قاتل نہیں بنے، ان کے پیچھے بری صحبتوں کا اثر ہے۔ ظالموں کے ساتھ، غنڈوں کے ساتھ، بدمعاشوں کے ساتھ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ دل کے اندر سے ڈر، خوف نکلتا گیا، نہ خوف خدا رہا، نہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کا کچھ خیال رہا۔ غافلوں کی صحبت میں رہ کر قتل و غارت گری کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو خدا را آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تمام اپنے اولاد کو اور ہم خود بری صحبتوں سے بچیں، بری صحبتوں سے بچیں گے، بروں کی صحبت سے بچائیں گے اپنے آپ کو اور اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوکاروں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرو گے اس کی برکت سے نیکی کا اثر تمہاری زندگی کے اندر بھی شریک ہو جائے گا، تم بھی گناہوں سے نفرت کرنے لگو گے۔ تو ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بری صحبتوں سے خود بھی بچے، اپنے معاشرے کے بچوں کو، جوانوں کو ان بری صحبتوں سے بچائے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ حالات بڑھتے رہے اور ہم ایسی تباہی کے شہر میں موجود ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عید الاضحیٰ کی تمام فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ مولا تعالیٰ آج کے اس مقدس دن کے صدقے میں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ہمارے جو مسلمان بھائی اور مومنین مرد و خواتین اس دار فانی سے کوچ کر گئے، مالک ان تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما دے۔ بہت سے علماء، مشائخین اعظام، بہت سے اہل علم، ہمارے بہت سے رشتہ دار جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، آج ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں، ہمارے عیدگاہ میں، ہمارے مسجدوں میں اس دنیا میں نہ رہے۔ مالک تو اپنے فضل و کرم سے ان مرحومین کی قبور میں تیری کروڑوں رحمتوں کی بارش فرما دے، تیری مغفرتوں کی بارش فرما دے۔ جنت الفردوس میں ہمارے مرحومین کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ قیامت کے روز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما دے۔ جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔